بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن ٹیلی ویژن اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن۔ ناظرین، قرآن منبع رشد و ہدایت ہے اور قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے باعث نجات ہے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہدایت ہے، مگر ان کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے اور خوشی سناتا ہے ان کو جو اچھے کام کرتے ہیں اور انہی کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ ناظرین، یقیناً یہ اجر و ثواب انہی کے لیے ہے جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، سمجھا اور پھر قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوئے۔ ناظرین، جس وقت تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اور قرآن سے محبت نہیں کریں گے، اہل قرآن سے پیار نہیں کریں گے تو وہ اجر و ثواب جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہمیں کیسے عطا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، آج کی اس خصوصی نشست میں ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسے ہی قاری قرآن سے جن کا تعلق تو پاکستان سے ہے مگر پیدائش سے اب تک کا وقت یورپ میں گزرا ہے۔ ناظرین، ایک طرف اگر ہم دیکھیں تو اس جیسے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑہا نوجوان یورپ کے تہذیب و تمدن میں ڈھل کر عیاشی کی چند وقتی پر لطف اور پر سرور زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، مگر دوسری طرف یہ نوجوان اللہ کے قرآن کی محبت اور اہل قرآن کی محبت دل میں بسائے فروغ تلاوت قرآن مجید کے لیے پوری دنیا میں سرگرم عمل نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ بات اس تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہے جو تربیت ان قاری قرآن کی ان کے والدین نے کی ہے۔ آج ان کے والد محترم بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، آج ہم ان سے بھی بہت ساری باتیں کریں گے۔ ناظرین، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کام کے لیے اس نوجوان کا انتخاب کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بے حد خوبصورت آواز سے بھی نوازا ہے۔ بہت ہی چھوٹی عمر سے فن قرات کے رموز سے واقف ہو کر یہ نوجوان قاری بیشتر ممالک کا سفر کر چکا ہے۔ آج ہمارے لیے بے حد خوشی کی بات ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے زینت القرآ، فخر القرآ، جناب قاری شیخ محمد ایوب آصف حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف حالک؟ الحمدللہ بخیر۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے قاری شیخ محمد ایوب آصف کے والد محترم جناب محمد آصف صاحب۔ آصف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ۔ شیخ مقری محمد ایوب آصف، اننا سعداء بلقائکم وحضورکم فی برنامج قناة القرآن، وفی البداية احب ان تعرف نفسك ثم نتحدث عن حياتكم العلمية في مجال القرآن۔ شيخ يا شيخ، في كم عمركم بدأت قراءة القرآن؟ أنا بدأت قراءة وأنا عندي 8 سنوات۔ يا شيخ، ممكن تخبرنا عن أساتذتكم ومشايخكم، وهل تعلمت قراءة القرآن رسميا؟ نعم، أنا أول اللي علمني القرآن هو طبعا الأم، بعد الأمي نعم الجدي كان معلمني القرآن برضو، بعد جدي علمني سافرنا إلى مصر ودخلنا الأزهر ما شاء الله، وبعد كده أنا على يد الشيخ رضا جمعة منصور الآن۔ آصف صاحب، پچھلے تقریباً 10 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے پوری دنیا کا سفر کر رہے ہیں، تو یقیناً تھک تو گئے ہوں گے۔ قاری صاحب، یہ سفر ایسا ہے قرآن پاک کا کہ آدمی تھکتا نہیں ہے اس میں، اسپیشلی شیخ ایوب جو عمر اس کی بڑھتی گئی ماشاءاللہ، یہ اس کی محبت اور بڑھتی گئی قرآن پاک کے ساتھ ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ بچپن سے یہ اس کا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اس کی آواز اور اس کی محبت جو قرآن پاک کے لیے ہے۔
تو میں نے بھی فل سپورٹ اس کو دی ہے. ماشاءاللہ. بچپن میں یہ اور میرے دوسرے 2 بیٹے بھی، شیخ ابراہیم، شیخ اسماعیل. تو جب میں وہاں انگلینڈ سے ہجرت کر کے پہلے تو میں ان کو پاکستان لایا تھا. میرا ایوب اس وقت تقریباً 3-4 سال کا تھا. صحیح. تو بڑا بیٹا میرا فیصل، وہ بھی ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی آواز ہے. تو وہ اذان دیتا تھا یہاں فیصل مسجد میں. تو اس کو اتنا شوق تھا کہ میں بھی ایسے ہی کروں. صحیح. پر پھر الحمدللہ زیادہ تر جو ہے ان کی والدہ، کیونکہ وہ عرب سے ہیں، تو انہوں نے بہت محنت کی ان کے ساتھ. پھر ان کے نانا جو ہیں اللہ ان کے جنت سے کرے، بہت بڑے قاری اور حافظ تھے. ماشاءاللہ. تو پھر میں نے سب اپنا کاروبار چھوڑ کے تو یہاں آیا. یہاں سے 5 سال رہا، پھر واپس چلے گئے. پھر میں مصر چلا گیا پوری فیملی کے ساتھ. تو دنیا کے پیچھے تو نہیں بھاگا میں. صحیح. ماشاءاللہ. لیکن اچھا آخر کے لیے جی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو خود قاری ہوتا ہے اس کے بچے پھر قاری ہوتے ہیں، تو یا پھر گھر میں ایسا ماحول ہو قرات کا، قرآن پڑھنے کا، تو پھر یہ چیز آگے بچوں میں بھی آتی ہے. تو کیا آپ بھی قاری ہیں؟ نہیں، میں تو قاریوں کا باپ ہوں. میں تو قاری نہیں ہوں. صحیح. لیکن جب میں انگلینڈ گیا صحیح. 1966 میں، تو 8 سال میری عمر تھی اس وقت. تو اس وقت جب وہ ٹیپیں نکلی تھی وہ عبد الباسط کی، اس وقت میں سنتا تھا. مجھے بھی شوق ہوتا تھا کہ صحیح کاش میں بھی پڑھ سکتا. لیکن اس وقت وہاں نہ کوئی مساجد تھی اور نہ ہی ایسا کوئی نظام تھا کہ ہم وہاں پڑھ سکیں. تو لیکن یہ دل میں ہوپ تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر جب اولاد دے گا تو ان کو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا قاری بنانے کی. ماشاءاللہ. يا شيخ ممكن أن تخبرنا عن القارئ الذي تحب تلاوة وكثير ما تسمع؟ القراء اللي أنا بحب أسمع مثلا في قراء كتير من قدام الشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه، الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه، الشيخ شحات أنور رحمة الله عليه، الشيخ محمد الليثي، والقدام الشيخ منشاوي والشيخ شبيب. في قراء كتير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليهم رحمة الله عليه. الشيخ نحب أن نسمع فضيلتكم بعض آيات بينات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما شاء الله. سبحان الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله الله أكبر. ما شاء الله. اللهم زد فزد. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله أكبر كبير. ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله. سبحان الله. سبحان الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر.
ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. سبحان الله ما شاء الله. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ما شاء الله سبحان الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله أكبر. كبير كبير ما شاء الله. اللهم زد فزد. أيوة ما شاء الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. سبحان الله سبحان الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه سبحان الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. الله الله أكبر ما شاء الله. اقرأ كتابك. الله سبحان الله. اقرأ كتابك. الله أكبر. أيوة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم نعم ما شاء الله. سبحان الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله
اقرأ كتابك سبحان الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. اللہ اکبر کبیر. اللہم زد فزد. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء اللہ. سبحان اللہ. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه سبحان اللہ. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. اللہ. الذي خلق فسوى ما شاء اللہ. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ما شاء اللہ. والذي أخرج المرعى ما شاء اللہ. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. ما شاء اللہ ما شاء اللہ. اللہم زد فزد. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی خوبصورت آواز و انداز میں شیخ قاری محمد ایوب آصف تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے. آصف صاحب، آپ نے یورپ جیسے ماحول کے اندر رہ کر اپنے بچوں کی اس طرح خوبصورت تربیت کی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج وہ راز جو ہے وہ افشاں کریں تاکہ دیگر والدین جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت ایسے ہی کریں. بس قاری صاحب، ہر بچوں میں خوبی ضرور ہوتی ہے، اور اسپیشلی قرآن پاک کے ساتھ آپ کا جوڑ ہو، وابستہ ہو، تو ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرف لائیں اور ان کی فلی سپورٹ کریں. اور میں وہاں سے جو دل میں لا کے وہاں سے ہجرت کی تھی کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے آپ کو. صحیح، بالکل یہی بات. تو پہلے تو میں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا ملک پاکستان کس طرح کا ماحول ہے، ہم کس طرح رہتے ہیں یہاں. صحیح. تو صرف چھٹیوں پہ لانا تو کچھ فائدہ نہیں تھا، پھر ہم وہاں سے پورا شفٹ ہو کے آ گئے.
اور پھر اگین وہی بات آتی ہے کہ انوائرمنٹ، پھر ان کو یہاں سے میں مصر لے گیا کیونکہ ان کی بھی حکم تھی اور میری بھی تھی، تو وہاں ہم 7 سال رہے ہیں. پھر اب دیکھ لیں الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ کاری جو آپ کے سامنے ہے. ماشاء اللہ. آصف صاحب مجھے یاد ہے سن 2007 کی بات ہے یا شاید 8 کی بات ہے، جب میں ان کو پڑھانے کے لیے وہاں جاتا تھا F10 میں، جب آپ کی رہائش تھی. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ تھوڑا بہت کردار میرا بھی ہے. ہر آدمی کا گاڑی صاحب. اچھا اپنا آصف صاحب، آپ جو ہے وہ جو ہمارے دیگر قراء ہیں اور جو اسپیشلی جو دیگر والدین ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ یہی ہے کہ دیکھیں، یہ تو جیسے میں نے کہا پہلے کہا کہ ہر ماں باپ کا فرض ہے. یہ جو ایجوکیشن ہے، میں ان کو پہلے جب بچپن میں تھے ابھی بتاتا ہوں کہ یہ ڈگری جو آپ نے لی ہے یہ اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. ٹھیک ہے، باقی جو اکیڈمکس ہیں وہ آپ ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو اکیڈمک کی ڈگریز ہے وہ تو یہاں ہی رہ جائیں گی، صحیح، ساتھ یہی جائے گی ڈگری آپ کی. تو میرا یہ میسج ہے کہ جتنی آپ ماں باپ جو ہے وہ اکیڈمک کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس طرف بھی اتنی توجہ دیں. ماشاء اللہ. کیونکہ بچپن میں بچوں کا ذہن جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ ہر بات سمجھتے ہیں. صحیح. تو یہ دیکھیں الحمدللہ انہوں نے اکیڈمک بھی کی ہے اور یہ بھی کی ہے. ماشاء اللہ. Sheikh Muhammad Ayub Asif, what you say about this television channel? This is the non-commercial television channel just for promoting the Holy Quran and for Qiraat. What you say? MashaAllah, I say this is a very good channel, and Pakistan needs a channel like this to promote the Quran and the way of reading the Quran. MashaAllah, very, very good channel. You know, this is the name of this channel, Al-Quran Television. So what you say about the Al-Quran Television? Al-Quran Television, MashaAllah, like I said, you need a television like this in Pakistan to promote Quran and the way of reading, and inshallah you should get more sheikhs to teach on this channel, inshallah. Like my father said, the best degree in this world is the Quran for this dunya and akhirah. So inshallah everyone, is a fard on everyone to recite the Quran and know the meaning. So, and what you say about the maqamat, how we can learn maqamat easily? Maqamat comes with the gift of the voice. First, the gift of the voice has to be there. Before the maqamat, you have to have hifz al-Quran, tajweed, and ahkam, and then the maqamat come. But maqamat comes with the gift of the voice. And what you say, a maqamat is not a necessary for tilawat? It's not necessary, no. So, and if anybody doesn't know about the maqamat, he can, recite with good way? But it's good to know about the maqamat, because there's some maqams that you can put with some ayahs. If there's an ayah talking about Jahannam, you put a set of maqam, for example, maqam Saba, with the ayah of Jahannam, it makes the ayah sound very nice. Okay. And what you say, the total maqamat, how much is maqamat? There's more than 5,000-6,000 maqamats, but the main ones are 7 maqamats: Bawati, Nahwand, Rast, Sika, Hugaz, Agam, and Jahark. These are the main 7. Main are the 7. Good. And so what you advise to that, Qurra, they, want to recite with a long breath. Long breath is that comes from practice every day, and not every sheikh has a long breath. There's sheikhs that have very small breath but very beautiful voice. Breath is not everything. Breath is not everything. Not everything. Yeah. Thank you very much to come here and accept my invitation. No problem. You're welcome. Thank you for calling I'm really us. thankful to you. Thank you for and calling. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، آج کے اس اسپیشل پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات کروائی دنیا کے بہترین قاری قرآن سے، اور ان کے والد محترم بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات چیت کی ہے. ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے باتیں کرے تو میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں.
ہمارے آج کے اسپیشل پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے دیگر چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ نگہبان. The Voice of Quran